سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دوسری طرف لوگوں میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو کہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے، اور اللہ ایسے بندوں پہ بہت مہربان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا سابقہ آیات کے ساتھ اگر موازنہ کیا جائے تو پچھلی آیات مبارکہ میں ایک ایسا کردار سنایا جا رہا تھا جو کہ بظاہر ہمیں بہت خوبصورت لگتا ہے، مگر اس کے اندر فساد بھرا ہوا ہے۔ اور فساد کے معاملے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ لوگوں کی نسل میں اور فصل میں فساد کرنے والا تھا۔ فصل کے فساد سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی انسان کی زندگی میں معاشی لحاظ سے اس کو غیر مستحکم کر دیں، چاہے وہ اجتماعی لحاظ سے ہو، چاہے وہ انفرادی لحاظ سے ہو۔ جیسے کہ بعض قومیں دوسری قوموں کے اندر ایسا فساد پیدا کر دیتی ہیں کہ وہ معاشی لحاظ سے بالکل پیچھے چلے جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا جو نسل کی بات کی گئی کہ کسی انسان کی پرسنل لائف میں کسی قسم کی ڈسٹربنس پیدا کر دینا، اس کو بھی قرآن جو ہے وہ فساد کہتا ہے۔ تو گویا کہ یہ بات بار بار قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ اگر آپ کی وجہ سے کسی انسان کی زندگی میں کسی بھی لحاظ سے، چاہے وہ مالی لحاظ سے ہے یا وہ ذاتی لحاظ سے کوئی ڈسٹربنس آ رہی ہے، تو اس کو قرآن فساد کہتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کسی فسادی انسان سے کبھی بھی وہ محبت نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں اس نقطے کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کیا میری وجہ سے تو کسی انسان کی زندگی میں کسی قسم کی ڈسٹربنس نہیں آ رہی۔ پھر ہم نے اس کردار کے بارے میں ایک بات یہ بھی دیکھی تھی کہ جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ڈرو، تو اس نصیحت کو جو ہے وہ اس کے ساتھ بیان کیا گیا۔ تو اہل علم یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ نصیحت کہیں سے بھی آ سکتی ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے اور کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اس کو عربی زبان میں توسط فی المعنی کہا جاتا ہے کہ نصیحت کے معاملے کو اللہ پاک نے اس کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو گویا کہ کسی انسان کی زندگی میں نصیحت کہیں سے بھی آئے اور کسی وقت بھی آئے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ نصیحت کرنے والا کون ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے اس کو نصیحت کیا کی جا رہی ہے۔ اچھا، پھر کسی انسان کو نصیحت کیسے کی جا سکتی؟ تو اتق اللہ فرمائے، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ سب سے بہترین انداز ہے کسی انسان کو نصیحت کرنے کا، کیونکہ قرآن پاک ہمیں جو تقوی کا معیار دکھاتا ہے وہ بہت ہی اعلیٰ معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ عبادات کے معاملے میں بھی کہتے ہیں تقوی اختیار کرو، معاملات میں بھی کہتے ہیں، یہاں تک کہ عین میدان جنگ میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کا تقوی ہونا چاہیے۔ اب اگر کسی انسان کو یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو پھر سامنے والے کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ تو یہاں پہ اہل علم نقطہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سیلف کانفیڈنس ہونا اور سیلف رسپیکٹ ہونا، کہ کسی انسان کو یہ کہا جائے کہ آپ کو تقوی کرنا چاہیے، تو کیا وہ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میرے اندر تو آلریڈی بہت تقوی ہے؟ تو ہم نبی علیہ السلام کی زندگی سے مثال لیتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو کہا گیا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتق اللہ، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھ میں تقوی نہیں ہے تو پھر کس میں ہوگا؟ لیکن علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ اعتماد تو صرف اللہ کے نبی کی ذات کا ہو سکتا ہے۔ ہمارے جیسا انسان یہ ہے کہ جب اس کو یہ نصیحت کی جائے تو اس کا آگے سے ریئیکشن یہ ہونا چاہیے کہ یقیناً مجھے اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، مجھے اپنی کمیوں کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا چاہیے۔ تو ایک مومن کا ریئیکشن آگے سے یہی ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی انسان آگے سے یہ ریئیکشن نہیں دیتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھے تقوی کا کہنے والے، اور میرے اندر تو آلریڈی بہت تقوی ہے، میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، تو یہ کردار اور یہ رویہ یا یہ کہنا چاہیے کہ یہ ریئیکشن جو ہے یہ منفی ہے۔ اور اس کے لیے قرآن پاک کیا کہتا ہے کہ سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ کسی انسان کو نصیحت ایکسیپٹ کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کی عزت بن جاتی ہے۔ اب عزت علماء کرام فرماتے ہیں یہ تو بہت خوبصورت لفظ ہے، اسماء الہی میں سے ایک لفظ ہے، اور اس کا معنی جو ہے وہ طاقت بھی بیان کیا گیا، اقتدار بھی بیان کیا گیا اور عزت بھی بیان کیا گیا ہے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کے پاس اقتدار ہو مگر عزت نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کسی انسان کے پاس عزت ہو مگر اس کے پاس اقتدار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کے پاس اقتدار بھی ہے اور اس کے پاس عزت بھی ہے، لہذا یہ لفظ تو بہت مثبت ہے۔ لیکن اس انسان کی اس کمی کو بیان کرنے کے لیے اس لفظ کو، عزت کو جو بیان کیا گیا ہے، اس کو بالاسم کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی انسان کی عزت یا اس کی پاور جو ہے وہ کسی گناہ کے ساتھ ملوث ہو جائے اور نصیحت کو لینے میں رکاوٹ بن جائے، تو یہ وہ عزت نہیں ہے جو کہ اپنے اندر وہ خوبصورت معنی رکھتی ہے۔ تو گویا کہ کسی انسان کو نصیحت لینے میں اس کی جو عزت ہے وہ بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے، تو یہ عزت نہیں ہونی چاہیے۔ انسان اپنے آپ کو اتنا نیک نہ سمجھے کہ مجھے کسی قسم کی نصیحت جو ہے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کو ہر وقت کسی نہ کسی نصیحت کی کسی نہ کسی معاملے میں لازمی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں چونکہ ایک طرح کا حصی گناہ بیان کیا گیا تھا، تو علماء کرام فرماتے ہیں الجزاء من جنس العمل، کہ جیسا عمل ہوتا ہے ویسے ہی جزا بیان کی جاتی ہے۔
تو آیت مبارکہ میں جو ہے وہ تقویٰ کی اور عزت کی بات کی جا رہی تھی، تو اس لیے جو اس کی سزا بیان کی گئی وہ جہنم، فحسبو جہنم کہا گیا، مہاد کہا گیا، اور حسبو کا لفظ تو قرآن پاک کے خوبصورت الفاظ میں حساب یسیرہ، اور مہاد تو گود کو کہا جاتا ہے، نرم بستر کو کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس کی سزا کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ یہ الفاظ بظاہر تو بہت خوبصورت ہیں، اپنے اندر بہت خوبصورتی رکھتے ہیں، مگر اس انسان کے لیے یہ الفاظ جو ہیں وہ خوبصورت نہیں ہیں۔ پھر اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ جو ہے پچھلے کردار سے بالکل برعکس ایک اور کردار کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے جو کہ سودا کر رہا ہے، اور سودا کرنے کے اندر ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ ایک بیچنے والا ہوتا ہے اور ایک خریدنے والا ہوتا ہے، دو فریقین کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بیچنے والا کون ہے؟ وہ ایک خالص مخلص انسان ہے، اور سامنے سے خریدار کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ تصور ہی بہت خوبصورت ہے کہ یہ ساری تجارت اور ڈیلنگ کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہو رہی ہے۔ بیچنے والا کیا بیچ رہا ہے؟ نفسہ کو بیچ رہا ہے۔ نفس کے اندر علماء کرام فرماتے ہیں اس کی جان، اس کی صلاحیت، اس کا وقت، اس کا علم، اس کا مال، جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ انسان سودا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ میرا یہ وقت، میرا مال، میری قابلیت، میری صلاحیت، میری جان کس کے لیے ہے؟ آپ کے لیے ہے، میں اس کو آپ کے ہاتھ میں بیچ رہا ہوں۔ پھر اس خرید و فروخت کو جو بیان کیا گیا وہ ابتغاء کے ساتھ، یہ باب افتعال سے لفظ آیا ہے، اور افتعال کے اندر معنی ہوتا ہے کسی چیز کا چاہنا، کسی چیز کا بڑے شوق کے ساتھ طلب کرنا، اور ابتغاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چاہنا، طلب کرنا۔ تو اس لفظ کو بہت مبالغے کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، یعنی کہ وہ شدت سے چاہتا ہے، اور شدت کی انتہا جو ہے وہ ابتغاء کے اندر بیان کی جا رہی ہے۔ کس چیز کو چاہتا ہے؟ مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کو چاہتا ہے۔ اب اس لفظ رضا کو بھی جو ہے وہ مرضات کے انداز میں بیان کیا گیا، مصدر میمی میں بیان کیا گیا۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب کسی لفظ کو مصدر کے ساتھ بیان کیا جائے تو وہ لفظ اپنے اندر بہت زیادہ وسعت رکھ لیتا ہے۔ تو گویا کہ اس لفظ کی وسعت کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کو چاہتا ہے، رضا کو چاہتا ہے، تو یہ معاملہ اتنا وسعت والا ہے کہ وہ کس انتہا، کس لیول پہ جا کے اللہ تعالیٰ کی اس خوشی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ لفظ مرضات کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بیچ دے دیتا ہے، اپنی ذات کو بیچ دیتا ہے، تو گویا کہ یہ بیچنا دنیا میں ہوتا ہے کہ غلام بیچا جاتا ہے، اور سامنے سے مالک جو ہے وہ اس کو خرید لیتا ہے، اور جب کوئی انسان کسی کا غلام بن جاتا ہے تو پھر سامنے والا اس کی ہر چیز کا مالک بن جاتا ہے۔ تو دنیا میں تو غلام کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، مگر یہ غلام اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا بڑا عزت والا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ واللہ رؤوف بالعباد، کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کے اوپر بہت رؤوف ہوتے ہیں۔ تو لفظ رؤوف کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے کہ سامنے والا جس شوق، جس جذبے، جس نیت کے ساتھ جو کام کر رہا ہو، سامنے والا اس کو بالکل ویسے ہی محسوس کر رہا ہو، وہ اس کی فیلنگز کو جانتا ہو، اس کی سوچ کو جانتا ہو۔ جیسے کہ ہم دنیا میں اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ آپ مجھے نہیں جانتے، ایون بچے ماں باپ کو بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمیں نہیں سمجھتے، آپ ہمیں نہیں جانتے۔ ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی مجھے سمجھ نہیں پا رہا، کوئی مجھے جاننے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، اور ایسا عین ممکن ہے، ہو بھی سکتا ہے کہ آپ کس نیت سے، کس سوچ سے، کس دل سے کیا کام کرتے ہیں، سامنے والے کو اس کی گہرائی نہیں سمجھ آتی۔ لیکن لفظ رؤوف کے اندر یہ تاثر ہوتا ہے کہ جس سوچ نیت کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ آپ جو کام کر رہے ہیں، سامنے والا اس کو بالکل ویسے ہی سمجھ رہا ہو۔ تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنی زندگی میں میری رضا کی خاطر جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے، جس نیت کے ساتھ، جس چاہت کے ساتھ، جس معیار اور جس لیول پہ جا کے جو کچھ کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رؤوف کرنے والے ہیں، یعنی کہ اس کے جذبے کی قدر کرنے والے ہیں۔ اس بات کو ہمارے استاد یوں بھی سمجھایا کرتے تھے کہ ہم زندگی میں بہت سارے لوگوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالکل برعکس معاملہ ہوتا ہے، سامنے والا سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا کہ آپ نے زندگی میں اس کے لیے کیا کیا ہے۔ آپ جو کچھ بہت کچھ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں وہ سامنے والے کے لیے بڑی عام سی بات ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ یہ فرق ہمیں دنیا میں بہت زیادہ نظر آتا ہے کہ آپ کسی کے لیے کیا سوچتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، اور سامنے والا بالکل اس بات کی گہرائی کو ویسے نہیں لے رہا ہوتا۔ لیکن یہی لفظ نبی علیہ السلام کی ذات عالی کے لیے بھی آیا کہ نبی علیہ السلام اپنی امت کے اوپر بڑے رؤوف ہیں، اور یہی بات اللہ پاک اپنی ذات کے لیے بھی استعمال فرماتے ہیں کہ صرف یہ دو ہستیاں ایسی ہیں جو کسی انسان کے جذبات کو اس کی گہرائی کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ جیسا بندہ خود محسوس کر رہا ہوتا ہے، اللہ پاک اور نبی علیہ السلام کی ذات بھی ویسے ہی محسوس کر رہی ہوتی ہے۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں نا، جو میرے دل پہ گزر رہی ہے وہ تم نہیں جانتے، جس کیفیت سے میں گزر رہا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو لفظ رؤوف کے اندر یہ ہے کہ جس کیفیت سے آپ گزر رہے ہوتے ہیں، بالکل ویسی ہی کیفیت اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں کے لیے محسوس کرتی ہے، نبی علیہ السلام کی ذات اپنی امتی کے لیے محسوس کرتی ہے۔
تو گویا کہ ہم میں سے جو انسان بھی اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ کر رہا ہے، جس کیفیت کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ، جس سوچ، جس نیت کے ساتھ کر رہا ہے، دوسری طرف بالکل ویسا ہی محسوس کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی تجارت ہم سے بھی کروا لیں کہ جس میں ایک طرف سے بیچنے والے ہم ہوں اور دوسری طرف سے خریدنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہو۔